ایک گاؤں میں ایک شخص رہتا تھا اور اس کے پاس ایک بہت ہی خوبصورت گھوڑا تھا۔ اس گھوڑے کو دیکھنے کے لیے دور دور سے لوگ آتے تھے۔ اس کی خوبصورتی سے وہ بہت زیادہ متاثر ہوتے تھے۔ اب اس گھوڑے کی جو یہ شہرت تھی یہ بہت دور دور تک پھیلی ہوئی تھی، اور وہ بندہ اس گھوڑے سے بہت زیادہ پیار کرتا تھا، اس کی بہت خاطر مدارت کرتا تھا، اس کی خدمت میں لگا رہتا تھا اور ہر وقت اس کی تعریفیں کرتا رہتا تھا، اور وہ یہ سمجھتا تھا کہ یہ گھوڑا جیسے میری کل کائنات ہے۔ اب اس کے گھوڑے کی شہرت کی وجہ سے بادشاہ کو پتہ چلا کہ ایک شخص ہے، اس کے پاس اتنا بہترین گھوڑا ہے۔ تو اس بادشاہ نے اپنے وزیر کو اس بندے کے پاس بھیجا کہ تم جاؤ اور اس بندے سے وہ گھوڑا خرید کر لے آؤ۔ اب جیسے ہی وزیر اس بندے کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت نے مجھے بھیجا ہے کہ تم سے جا کے ایک گھوڑا خرید لو، تو تم کیا اپنا گھوڑا بیچو گے؟ بندہ بڑی پریشانی سے اس کی طرف دیکھ رہے، کہہ رہے نہیں نہیں، یہ گھوڑا تو میں نہیں بیچ سکتا، کیونکہ یہ گھوڑا تو میری کل کائنات ہے، اس کے بغیر میں زندہ نہیں رہ سکتا۔ اگر میں بیچ دوں گا تو پھر میرا رہنا اس زندگی میں ممکن نہیں ہے۔ وزیر نے اسے بہت سمجھایا کہ بیچ دو، لیکن اس بندے نے انکار کرتا رہا اور اس نے گھوڑا بیچنا سے منع کر دیا۔ اب جیسے ہی وہ وزیر بادشاہ سلامت کی طرف گیا اور پیچھے سے لوگ اس کے محلے دار بندے کے پاس آئے اور اسے کہنے لگے تم بیوقوف ہو، بیچ دیتے گھوڑا۔ اس نے کہا نہیں، میں نہیں بیچتا۔ تو لوگ واپس چلے گئے اور لوگوں نے کہا کہ یار یہ تو بندہ ہے ہی بیوقوف۔ بادشاہ کے پاس جب وزیر پہنچا، وزیر نے کہا کہ یار وہ تو بندہ بیچ رہی نہیں ہے گھوڑا۔ تو بادشاہ ضد پہ اتر آیا۔ بادشاہ نے کہا نہیں نہیں، اسے جا کے بولو کہ بادشاہ سلامت اپنی آدھی سلطنت دے رہے، تم اپنا گھوڑا اسے دے دو۔ اب وزیر دوبارہ سے اس بندے کے پاس آیا اور کہنے لگا بادشاہ سلامت نے کہا ہے کہ میں اپنی آدھی سلطنت تمہیں دے رہا ہوں، تم یہ جو گھوڑا ہے یہ مجھے دے دو۔ تو بندے نے کہا نہیں، یہ تو میری کل کائنات ہے، یہ تو میری جان ہے، میں اگر اپنی جان دے دوں گا کسی کو تو پھر میرا زندگی میں یہاں پر رہنے کا کوئی مقصد نہیں ہے، پھر تو میں مر جاؤں گا، تو یہ گھوڑا میں آپ کو نہیں دے سکتا۔ اتنے میں لوگ بھاگے بھاگے اس بندے کے پاس آئے جو ارد گرد اس کے محلے میں رہتے تھے کہ تم کیسے بیوقوف ہو، تم آپ بادشاہ کو یہ گھوڑا دے دو اور آدھی سلطنت اس سے لے لو۔ جب آدھی سلطنت تم اس سے لے لو گے تم ہماری سلطنت کے بادشاہ ہوگے، ہم تمہاری رعایا ہوں گے، تم ایسی زندگیاں گزارنا اور ایسے کئی گھوڑے اور خرید لینا۔ بندے نے کہا نہیں نہیں، تم لوگ بیوقوف ہو، میں نہیں بیچنے والا اپنا پیارا سا گھوڑا۔ لوگوں نے اسے سمجھایا لیکن بندہ ضد پہ اڑا رہا اور اس نے نہیں بیچا۔ تو لوگ اسے بیوقوف اور اسے برا بھلا کہتے ہوئے اس کے گھر سے نکل گئے۔ اب جب چند دن گزرے تو ہوا یہ کہ اس کا گھوڑا جنگل کی طرف گیا۔ اب جیسے ہی اس کا گھوڑا جنگل کی طرف گیا تو وہ ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے اور وہ گھوڑا اس کا واپس نہیں آیا۔ اتنے میں محلے والے دوبارہ اس کے پاس بندے کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اللہ اب کیا ہوگا، تمہارا گھوڑا جو تمہیں اپنی جان سے زیادہ عزیز تھا، جو تمہاری کل کائنات تھی، وہ تو کھو گیا ہے، اب تم کیسے زندہ رہو گے؟ تو بندہ بڑی حیرت سے ان کی طرف دیکھنے لگا اور کہنے لگا کیا ہو گیا، گھوڑا ہی تھا، چلا گیا تو چلا گیا، واپس آ گیا تو آ گیا۔ تو لوگوں نے کہا یار یہ بیوقوف بندہ ہے، کل تک یہ گھوڑا اس کی جان تھا اور آج گم ہو گیا تو پھر بھی یہ خفا نہیں ہوا۔ تو لوگوں نے کہا کہ یار یہ بیوقوف ہے ہمیں لگتا ہے، اور پھر وہ چلے گئے۔ اب جب 2-3 دن گزرے اور تو گھوڑا جنگل سے واپس آ گیا، اور دیکھتے کیا ہیں کہ اس گھوڑے کے ساتھ 2-3-4 اعلیٰ نسل کے اور گھوڑے بھی واپس آ گئے۔ تو اتنے میں لوگ بھاگے بھاگے ہوئے آئے۔ لوگوں نے کہا کہ تمہارا جو گھوڑا گیا تھا وہ واپس آ گیا ہے اور اپنے ساتھ 3-4 گھوڑے اور بھی لے کر آ گیا ہے، تم تو کتنے خوش قسمت ہو، تمہارا ایک گھوڑا گیا تھا اب ساتھ باقی کتنے گھوڑے بھی لے کر آ گیا ہے۔ اتنے میں وہ بندے نے جب یہ بات سنی اس نے کہا اچھا، خود ہی گیا تھا واپس آ گیا، اس میں کیا خوشی والی بات ہے، کیا کروں میں اب ڈول لے کے ناچنا شروع کر دوں، خوشیاں مناؤں۔ لوگوں نے کہا یار اسے نہ کوئی غم کی خبر میں سناتا ہوں،
پھر بھی یہ نہ غمگین ہوتا ہے، کسی کوئی خوشی کی خبر سنائے تو یہ خوش بھی نہیں ہوتا، لگتا ہے کہ یہ بیوقوف ہے۔ اب جب وہ گھوڑا واپس آیا تو اندر جھوپڑی سے اس کا بیٹا باہر آیا۔ بیٹے نے کہا کہ ابا اس جو گھوڑے آئے ہیں یہ جنگلی گھوڑے ہیں، ان کو میں ٹرین کروں گا۔ تو باپ نے کہا ٹھیک ہے ٹرین کرو۔ بیٹے نے رسی پھینکی گھوڑے کو قابو کرنے کے لیے اور جھٹ سے اس گھوڑے کے اوپر بیٹھا جو جنگلی گھوڑا تھا۔ تو جیسے ہی وہ گھوڑے کے اوپر بیٹھا تو گھوڑے نے اسے اٹھا کے نیچے پھینکا۔ جیسے ہی اس بچے کو اٹھا کے نیچے پھینکا اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ لوگوں نے کہا او اللہ اب کیا ہوگا، تمہارا ایک ہی بیٹا تھا، اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی، اب تم کیسے زندہ رہو گے، تمہارا یہ بڑھاپے کا سہارا تھا۔ تو اس نے کہا اچھا ٹانگ ہی ٹوٹی ہے کیا ہوتا ہے، خیر۔ لوگوں نے کہا یہ تو پکا پاگل ہے، اس کو تو کسی بات کا اثر نہیں۔ اب چند دن گزرے، بادشاہ سلامت کا آرڈر آیا کہ جنگ لگ گئی ہے، جتنے بھی محلے میں جتنے بھی ملک میں آپ کو نوجوان ملتے ہیں جو تندرست ہیں ان کو لے آئیں، ان کو ہم نے جنگ پہ بھیجنا ہے۔ تو لوگوں کے بیٹوں کو زبردستی بادشاہ سلامت جنگ پر لے گئے اور پورے اس محلے میں ایک ہی بندہ بچا، وہ اس کا بیٹا تھا جس کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی تھی۔ لوگ پھر بھاگتے ہوئے آئے، تم کتنے خوش قسمت ہو، تمہارا جو بیٹا ہے وہ تو تمہارے پاس ہے، ہمارے بیٹے تو بادشاہ سلامت جنگ پہ لے گئے، کم از کم تم اپنے بیٹے کو دیکھ سکتے ہو، باتیں کر سکتے ہو، ہمارے بیٹے تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے واپس آئیں گے یا نہیں آئیں گے یا وہیں جنگ میں مارے جائیں گے۔ تو اس بندے نے بڑی حیرانی سے دیکھا اور اس نے وہ شہر چھوڑنے کی ٹھان لی۔ اب وہ بندہ کیوں خوشی والی خبر پہ خوش نہیں ہوتا تھا اور غم والی خبر پہ غمگین نہیں ہوتا تھا؟ اس بندے کا کہنا یہ تھا کہ آپ لوگوں کی زندگی میں جب کوئی چھوٹا سا غم آتا ہے تو آپ اس غم کو اتنا بڑھا لیتے ہو کہ آپ کی زندگی میں جو باقی خوشیاں ہوتی ہیں آپ وہ بھول جاتے ہیں، آپ بس اسی غم کو لے کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ اور جب کوئی چھوٹی سی خوشی آتی ہے تو آپ اس خوشی میں اتنا خوش ہو جاتے ہو کہ باقی جو زندگی میں آپ کے غم ہوتے ہیں نا آپ ان کو بھول جاتے ہیں۔ تو وہ بندہ کیا کرتا تھا، جب خوشی آتی تو خوشی میں اتنا ہی خوش ہوتا تھا جتنا حق تھا، اور جب غم آتا تھا اس غم میں اتنا ہی غمگین ہوتا تھا جتنا حق تھا۔ جیسے اس کا گھوڑا گم ہو گیا تو وہ رونا دھونا شروع نہیں کر رہا تھا، کیونکہ اس کے ساتھ اسے باقی خوشیوں کا بھی پتہ تھا کہ میری صحت ہے، میری اولاد ہے، میرا گھر ہے، تو میں کیوں رونا دھونا شروع کروں۔ لیکن ہم زندگی میں جب ہمیں کوئی غم ملتا ہے تو ہم اس غم کو بڑھاتے ہیں اور خوشی ملتی ہے تو اس کو بھی بڑھاتے ہیں۔ اصل ہمیں کرنا کیا چاہیے، جو چیز جتنی ہو اس کو وہیں رکھیں، کیونکہ جب بھی ہم کسی چیز کو بڑھا دیتے ہیں تو وہ کیا کہا جاتا ہے، ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ، کسی بھی چیز کی زیادتی بری ہوتی۔ تو جس چیز کی جہاں جگہ ہے اس کو وہیں رکھا جائے۔ یہ آج کا میرا آپ کے ساتھ ٹاپک تھا، آئی ہوپ کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ تھینک یو سو مچ، خدا حافظ۔